السلام علیکم۔ ابھی میں آپ کے روبرو ہوں وزیر آغا کا لکھا ہوا مضمون انشائیہ کیا ہے کے ساتھ۔ میں پھر ایک بار یہی کہوں گا آپ سے کہ آپ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کتابوں کو اپنے سامنے رکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ انشائیہ کیا ہے؟ یہ وزیر آغا کا لکھا ہوا مضمون ہے۔ تو سب سے پہلے مختصر ترین سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ انشائیہ شعری صنف ہے یا نثری؟ تو صحیح جواب ہے انشائیہ نثری صنف ہے۔ کیا انشائیہ کو دوسرے اصناف ادب سے اس کا غیر رسمی طریقہ کار ممیز کرتا ہے؟ تو جی ہاں، بالکل ممیز کرتا ہے۔ وزیر آغا کا تعلق کن کن ادبی اصناف سے ہے؟ تین کے نام لکھیں۔ تو وزیر آغا تنقید، انشائیہ اور نظم نگاری، تینوں سے ان کا تعلق ہے۔ کیا انشائیہ نگار کا مقصد جدت ترازی ہے؟ جواب ہے انشائیہ نگار کا مقصد جدت ترازی نہیں ہے۔ سوال نمبر 5 میں انشائیہ کی امتیازی صورت کس کی رہین منت ہے؟ تو انشائیہ کی امتیازی صورت خوشگوار تازگی کی رہین منت ہے۔ وزیر آغا کی 3 کتابوں کے نام بتائیے۔ تو وزیر آغا کی 3 کتابیں ہیں: اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو شاعری کا مزاج، نظم جدید کی کروٹیں۔ سوال نمبر 7 میں ہے کیا انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے؟ جواب ہے ہاں، انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے۔ سوال نمبر 8 میں ہے کیا انشائیہ دوسری اصناف سے اپنے اختیار کے باعث علیحدہ نظر آتا ہے؟ صحیح جواب ہے ہاں، بالکل علیحدہ نظر آتا ہے۔ اب چلتے ہیں مختصر سوالات کی طرف۔ انشائیہ اور مضمون میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے مضمون بہت سارے پڑھے ہوں گے، انشائیہ آپ کے لیے شاید یہ نئی چیز ہے۔ تو انشائیہ مضمون کی ایک قسم ہے، لیکن مضمون جیسا نہیں ہے۔ مضمون میں آپ بہت سنجیدگی سے کسی باتوں کو جانتے ہیں، جبکہ انشائیہ میں سنجیدگی نہیں ہوتی، بلکہ انشائیہ میں ہنسی مزاح کا پہلو ہوتا ہے، یعنی پڑھنے کے بعد آپ کو ہنسی آتی ہے۔ انشائیہ نگار کو دوران تخلیق کیسی آزادی میسر ہوتی ہے؟ دوسرا سوال ہے۔ تو انشائیہ نگار کا فن جو آپ نے دیکھا، یہ طنز و مزاح کے درمیان کا راستہ ہے، یعنی انشائیہ نگار جو ہوتا ہے نا، وہ طنز و مزاح کو چنتا ہے اور اسی راستے سے آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کو اس قدر آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ کبھی اوپر کی طرف جاتا ہے، کبھی نیچے کی طرف جاتا ہے، یعنی کوئی ایک موضوع کو لے کر وہ نہیں چلتا ہے انشائیہ نگار، وہ بالکل آزاد ہوتا ہے، کبھی نشیب میں چلا جاتا ہے، کبھی فراز میں چلا جاتا ہے، لیکن پھر واپس وہ اپنے مقصد پر لوٹ آتا ہے۔ سوال نمبر 3 میں ہے انشائیہ کا خالق کس شخص کی طرح ہوتا ہے؟ تو جو لوگ انشائیہ لکھتے ہیں یا جو انشائیہ نگار ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کہ تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنا۔ مضمون میں ہم جس تصویر کو دیکھتے ہیں اس سے تھوڑا الگ رخ ہم انشائیہ میں پاتے ہیں، اور یہ اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والا اس میں بہت دلچسپی لیتا ہے، یعنی قاری کے اندر اس کو جاننے کا، سمجھنے کا ایک موقع ہوتا ہے، اور وہ بہت دلچسپی سے پڑھتا رہتا ہے، ہنسی مزاح کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے۔ تو جو انشائیہ نگار ہیں وہ بالکل ایک عام انسان کی طرح، ایک ایسے انسان کی طرح آپ کے سامنے آتے ہیں جن کے اندر ہنسی مذاق کا جذبہ ہوتا ہے۔ اب سوال ہے انشائیہ میں عدم تکمیل عیب ہے یا ہنر؟ واضح کیجیے۔ عدم تکمیل کہتے ہیں ادھورا پن، تو عدم تکمیل انشائیہ میں ایک ہنر ہے۔ انشائیہ نگار بہت ایسی بات بھی کہہ دیتا ہے جس کا موضوع سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہوتا۔ انشائیہ کا حال یہ ہے کہ اس میں صرف انوکھے پہلو کو پیش کیا جاتا ہے اور ایک پہلو اس کا ہمیشہ نامکمل رہ جاتا ہے۔ انشائیہ نگار کا مقصد صرف اتنا رہتا ہے کہ آپ غور کرنے پر مجبور ہو جائیں، آپ انشائیہ میں بکھرے ہوئے بہت سارے اشارات خود سمجھیں۔ اگلا سوال ہے وہ مرکزی نقطہ کیا ہے جس پر انشائیہ نگار بار بار لوٹتا ہے؟ جواب ہے ایک انشائیہ نگار اپنے قاری سے ایک ہموار سطح پر گفتگو کرتا ہے، اور انشائیہ نگار کے نزدیک طنز و مزاح کا استعمال ضروری ہے۔ وہ اپنے مرکزی نقطے، یعنی جو اس کا مین پوائنٹ ہوتا ہے، وہاں سے وہ آگے کی طرف بھی جاتا ہے، پیچھے کی طرف بھی آتا ہے، اترتا بھی ہے، چڑھتا بھی ہے، وہ پوری طرح سے آزاد ہوتا ہے، اور کہیں بھی جائے لیکن واپس اس کو اپنے نقطے پر لوٹ کر آنا ہوتا ہے۔ چلیے طویل سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ وزیر آغا نے انشائیہ کے لیے کن کن باتوں کو ضروری قرار دیا ہے؟ تو وزیر آغا نے انشائیہ کے لیے عدم تکمیلیت، یعنی ادھورا پن،
اختصار یعنی شارٹ، تازگی جدت یعنی نیاپن، اور خوشگوار یعنی جس کو پڑھنے میں اچھا لگے، اور سادگی کو ضروری قرار دیا ہے۔ وزیر آغا کا ماننا ہے کہ جب تک یہ سب چیزیں انشائیہ کے اندر نہیں آتی ہیں تو ایک بہتر انشائیہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک انشائیہ کی خوبی ہے کہ وہ چھوٹا ہو، لمبا نہیں ہو بلکہ چھوٹا ہو، جس کو لوگ کچھ ہی دیر میں مکمل کر لیں، اور جب پڑھیں تو اس کے اندر کوئی سنجیدگی والا پہلو نہ ہو بلکہ عام فہم انداز میں کوئی بات کہی جائے اور خوشگوار موڈ میں بات کی جائے۔ سوال نمبر 2 میں ہے، انشائیہ میں تازگی سے کیا مراد ہے؟ تو ابھی اس میں آیا تھا کہ انشائیہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے اندر تازگی بھی ہو، ایک انوکھا پن جو قاری کو زندگی کی یکسانیت اور ٹھہراؤ سے اوپر اٹھا کر ماحول کا سر نو جائزہ لینے پر مجبور کر دے۔ یعنی انشائیہ میں تازگی بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ جیسے ہم کسی کے بارے میں پطرس بخاری کا انشائیہ ہے کتے، جب ہم اس انشائیہ کو پڑھتے ہیں تو ہم کو اس میں بہت کچھ نیا لگتا ہے، بہت تازگی کا احساس ہوتا ہے کہ کتوں کو جس طرح ہمارے سامنے پیش کیا گیا، پطرس بخاری نے اس کو بالکل الگ انداز سے پیش کیا ہے۔ تو یہ ایک تازگی ہے، ایک جدت ہے، ایک نیاپن ہے اس کے اندر، اور یہی انشائیہ نگار کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے انشائیہ میں کتنی تازگی لا پاتا ہے، کتنا نیاپن لا پاتا ہے۔ سوال نمبر 3 میں انشائیہ میں مزاح کی کیا اہمیت ہے؟ بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ انشائیہ میں مزاح ضروری نہیں ہے، لیکن وزیر آغا کا کہنا ہے کہ مزاح انشائیہ کی ایک پہچان ہے، کیونکہ مزاح کی وجہ سے ہی انشائیہ نگار نشیب میں اترتا ہے، پوری گہرائی کے اندر جاتا ہے، اور جانے کے بعد وہ سب کچھ کا نچوڑ پیش کرتا ہے۔ طنز و مزاح اس کی ایک پہچان ہے۔ مزاح کا استعمال کر کے بھی انشائیہ نگار اپنے مرکزی نقطے پر آ جاتا ہے۔ مزاح نگار ہی ایک اچھا انشائیہ نگار ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ انشائیہ اور مزاحیہ مضمون میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اب ہے درج ذیل اقتباس کا سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کیجیے۔ انشائیہ کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں موضوع کی مرکزیت تو قائم رہتی ہے، لیکن اس مرکزیت کا سہارا لے کر بہت سی ایسی باتیں بھی کہہ دی جاتی ہیں جن کا موضوع سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہوتا۔ پیش نظر اقتباس میں انشائیہ نگار وزیر آغا کہتے ہیں کہ انشائیہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے موضوع میں مرکزیت تو قائم رہتی ہے، یعنی ایک مین پوائنٹ تو رہتا ہے جس کے بارے میں انشائیہ نگار کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے، اور وہ اسی کا سہارا لے کر بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ ایک مین پوائنٹ جو ہوتا ہے، جو اس کا موضوع ہوتا ہے، خاص موضوع ہوتا ہے، اس کا سہارا لے کر ایک انشائیہ نگار بہت کچھ کہہ جاتا ہے، اور اسے یہ آزادی بھی ہوتی ہے کہ وہ موضوع سے ہٹ کر بھی کچھ کہہ سکے، لیکن وہ موضوع سے ہٹ کر بھی کچھ کہتا ہے تو اس طرح سے کہتا ہے کہ اس کا لگاؤ، اس جملے کا جڑاؤ کہیں نہ کہیں سے مین موضوع سے ہو ہی جاتا ہے۔ چلیے گرامر کے لیے الگ سے ایک ویڈیو بنائی جائے گی جس میں آپ کو بتایا جائے گا، سارے گرامر ایک ساتھ پیش کیے جائیں گے، اس کی ایک الگ ویڈیو ہوگی۔ تو ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔